کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اگر دنیا میں نبی نہ آتے تو انسان کہاں ہوتا؟ نہ سچ کا پتہ ہوتا، نہ جھوٹ کا، نہ حلال نہ حرام۔ یہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوتی، لیکن اللہ نے انسانیت پر سب سے بڑا احسان کیا اور بھیجے ایک دو نہیں بلکہ ہزاروں انبیاء۔ اور قرآن میں جن 25 نبی کا ذکر ہے، آج ہم ان سب کی کہانی ایک ہی ویڈیو میں جانیں گے۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ انسانیت کا اصل سفر ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات ہوگی جو شاید آپ کی زندگی بدل دے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو پیارا سا لائک کرو۔ تو لیٹس گو۔ جب زمین سنسان تھی، اللہ نے مٹی سے ایک پیکر بنایا اور اس میں اپنی روح پھونکی۔ فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کریں، سب جھک گئے سوائے ابلیس کے جس نے تکبر کیا۔ حضرت آدم کو جنت میں رکھا گیا، مگر ایک امتحان کے بعد زمین پر بھیج دیا گیا۔ لیکن زمین پر آ کر انہوں نے فوراً توبہ کی، روئے اور اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہ انسانیت کی پہلی کہانی ہے۔ غلطی کی مگر واپس آ گئے۔ پیغام: انسان کی عظمت گناہ نہ کرنے میں نہیں بلکہ توبہ کرنے میں ہے۔ وقت گزرا، لوگ جہالت میں ڈوبنے لگے۔ اللہ نے حضرت ادریس کو علم، حکمت اور قلم کا علم عطا کیا۔ انہوں نے لوگوں کو صفائی، عبادت اور سچائی کی تعلیم دی۔ وہ نہایت متقی اور عبادت گزار تھے۔ ان کا مشن تھا لوگوں کو شعور دینا، اندھیرے میں چراغ جلانا۔ انہوں نے ثابت کیا کہ علم صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کا راستہ بھی ہے۔ پیغام: علم اور کردار جب مل جائیں تب معاشرہ بدلتا ہے۔ صدیاں گزر گئیں، لوگ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت نوح کھڑے ہوئے ایک اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ایک دن نہیں، ایک سال نہیں، 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ لوگ ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ پھر اللہ کا حکم آیا، کشتی بناؤ۔ جب طوفان آیا، زمین و آسمان سے پانی برسا۔ صرف ایمان والے بچ سکے۔ پیغام: کامیابی لوگوں کی تعداد سے نہیں، اللہ کی رضا سے ہوتی ہے۔ قوم عاد طاقتور تھی، بلند عمارتیں بناتی تھی، مگر غرور میں ڈوبی ہوئی۔ حضرت ہود نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، تکبر چھوڑ دو۔ انہوں نے انکار کیا۔ پھر ایک تیز و تند آندھی آئی، 7 رات اور 8 دن چلتی رہی اور پوری قوم مٹ گئی۔ طاقت، دولت، عمارتیں کچھ نہ بچا سکیں۔ پیغام: غرور انسان کو زمین میں ملا دیتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت صالح کی، جن کو قوم سمود کی طرف بھیجا گیا۔ قوم سمود پہاڑ تراش کر گھر بناتی تھی۔ انہوں نے معجزہ مانگا۔ اللہ نے پہاڑ سے اونٹنی نکالی، صاف نشانی، مگر انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ حضرت صالح نے کہا، 3 دن کی مہلت ہے۔ پھر زلزلہ آیا اور سب ختم ہو گیا۔ پیغام: جب سچ سامنے ہو پھر بھی انکار تباہی لاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ دنیا بتوں سے بھری ہوئی تھی۔ ایک نوجوان اٹھا اور پوچھا، یہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے بت توڑ دیے۔ بادشاہ نمرود نے آگ جلائی، اتنی بڑی کہ پرندے بھی اوپر سے نہ گزر سکیں۔ ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا، مگر اللہ نے فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ پھر سب سے بڑا امتحان آیا، اپنے بیٹے کی قربانی، وہ بھی سر جھکا کر قبول کی۔ پیغام: ایمان صرف الفاظ نہیں، قربانی مانگتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام، ایک قوم جو فطرت کے خلاف راستہ اختیار کر چکی تھی۔ حضرت لوط نے بار بار سمجھایا، پاکیزگی اپناؤ، گناہ چھوڑ دو، مگر انہوں نے مذاق اڑایا۔
آخرکار اللہ کا عذاب آیا، زمین الٹ دی گئی، آسمان سے پتھروں کی بارش ہوئی، حضرت لوط اور ایمان والے بچا لیے گئے۔ پیغام: جب معاشرہ حد پار کر دے تو انصاف ضرور آتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک معصوم بیٹا جسے خواب میں قربان کرنے کا حکم آیا۔ باپ نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان جو حکم ملا ہے کر دیجئے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ چھری چلی مگر اللہ نے دمبا بھیج دیا۔ یہ اطاعت کی ایسی مثال ہے جو قیامت تک زندہ رہے گی۔ پیغام: اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی کامیابی ہے۔ 9 حضرت اسحاق علیہ السلام، بڑھاپے میں خوشخبری ملی، اللہ بیٹا عطا کرے گا۔ یہ اللہ کے وعدے کی تکمیل تھی۔ حضرت اسحاق نے توحید کا پیغام جاری رکھا۔ ان کی نسل سے کئی انبیاء آئے، وہ خاموشی سے اللہ کے مشن کو آگے بڑھاتے رہے۔ پیغام: اللہ کا وعدہ کبھی تاخیر ہو سکتا ہے، منسوخ نہیں۔ ایک باپ جس کے دل کا ٹکڑا اس سے جدا ہو گیا۔ حضرت یعقوب کے بیٹے نے حسد میں اپنے بھائی کو دور کر دیا۔ وہ برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ آنکھوں کی روشنی چلی گئی، مگر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، میں اپنا غم اللہ سے کہتا ہوں۔ آخرکار خوشی لوٹ آئی، بیٹا واپس آیا، آنکھیں بھی روشن ہو گئیں۔ پیغام: صبر جب اللہ کے لیے ہو تو انجام ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، ایک خوبصورت بچہ جس نے خواب دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے اسے سجدہ کر رہے ہیں۔ بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پھینک دیا۔ قافلہ آیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا۔ پھر الزام لگا، جیل بھیج دیا گیا۔ مگر ہر آزمائش کے بعد عزت ملی، وہ مصر کے خزانے کے وزیر بن گئے۔ آخرکار وہی بھائی ان کے سامنے جھکے، مگر انہوں نے بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا۔ پیغام: اگر اللہ ساتھ ہو تو کنواں بھی تخت تک پہنچا دیتا ہے۔ دولت تھی، صحت تھی، اولاد تھی، پھر سب چھن گیا۔ بیماری ایسی کہ جسم کمزور ہو گیا، لوگ دور ہو گئے، مگر زبان پر شکایت نہ آئی۔ بس اتنا کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے زمین پر پاؤں مارنے کا حکم دیا، پانی نکلا، شفا مل گئی، سب کچھ واپس عطا ہو گیا۔ پیغام: صبر کا اجر کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ حضرت شعیب علیہ السلام، قوم مدین ناپ تول میں دھوکہ دیتی تھی، بازار میں ظلم عام تھا۔ حضرت شعیب نے کہا، ترازو سیدھا رکھو، لوگوں کا حق مت مارو۔ انہوں نے مذاق اڑایا، کہا، کیا تمہاری نماز ہمیں روک دے گی؟ پھر زلزلہ آیا اور ایک خوفناک چیخ نے سب کچھ ختم کر دیا۔ پیغام: تجارت میں ایمانداری بھی عبادت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک بچہ جسے دریا میں بہا دیا گیا، مگر وہی بچہ فرعون کے محل میں پلا۔ جب وقت آیا، اللہ نے انہیں نبوت دی۔ انہوں نے فرعون کے سامنے کہا، بنی اسرائیل کو آزاد کرو۔ جادوگروں کے مقابلے میں لاٹھی اژدہا بن گئی، دریا 2 حصوں میں بٹ گیا، فرعون ڈوب گیا اور مظلوم قوم آزاد ہو گئی۔ پیغام: اللہ چاہے تو غلام کو رہنما بنا دیتا ہے۔ حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بھائی اور مددگار، وہ نرم گفتار تھے، لوگوں کو حکمت سے سمجھاتے تھے۔ جب حضرت موسیٰ کو ہتور پر گئے، قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ انہوں نے روکنے کی کوشش کی، مگر لوگ ضد پر اتر آئے۔ انہوں نے صبر کیا اور اتحاد بچانے کی کوشش کی۔ پیغام: لیڈر وہی ہے جو مشکل وقت میں حکمت سے کام لے۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ نے داؤد کو بادشاہی دی،
صوت اور عزم کا ایسا امتزاج کہ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرنے لگے۔ لوہا ان کے ہاتھ میں نرم ہو گیا، لیکن وہ کبھی ظلم نہ کرتے۔ عدل اور عبادت ان کا سبق تھا۔ لوگوں نے ان کی طاقت دیکھی، لیکن سب سے بڑی طاقت ان کا اللہ سے رشتہ تھی۔ پیغام: طاقت کے ساتھ عدل اور شکر سب سے بڑی نعمت ہے۔ حضرت سلیمان، جنات، ہوا اور پرندوں کے حکمران، ایک چیونٹی کی بات سن کر مسکرایا اور ان کی لہایا میں انصاف قائم رہا۔ سلطنت بڑی تھی، دولت بے پناہ، مگر ان کا سب سے بڑا خزانہ اللہ کا فضل اور شکر تھا۔ پیغام: شکر اور حکمت سے ہی حقیقی طاقت آتی ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، قوم بت پرستی میں گم تھی۔ حضرت الیاس نے بار بار کہا، صرف اللہ کی عبادت کرو۔ لوگوں نے انکار کیا، مگر وہ اکیلے بھی سچ کے ساتھ کھڑے رہے۔ ان کی خاموش قربانی اور استقامت ایک مثال بن گئی۔ پیغام: حق پر قائم رہنا تعداد سے بڑا ہے۔ حضرت الیاسا علیہ السلام۔ حضرت الیاسا کے بعد مشن سنبھالا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا۔ مشکلیں آئیں، مگر استقامت پر قرار رکھی۔ وہ ثابت قدم رہے اور لوگوں کے دلوں میں روشنی جگائی۔ پیغام: دین کی ذمہ داری نسل در نسل چلتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت یونس نے قوم کی نافرمانی دیکھی اور صبر ختم ہونے پر ہڑبڑا کر قافلے سے الگ ہو گئے، مگر اللہ نے انہیں سبق دیا۔ توبہ اور دعا سب سے بڑی طاقت ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور دعا قبول ہوئی۔ قوم بھی ہدایت کی راہ پر آ گئی۔ پیغام: اللہ کی پناہ میں سب سے بڑی سکون اور کامیابی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں اکیلے تھے، اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے اولاد عطا فرما جو میرے لیے اور امت کے لیے خیر کا سبب ہو۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ وہ اپنی زندگی اللہ کی عبادت اور دعا میں گزار گئے۔ پیغام: اللہ کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پاکیزگی اور سچائی کے علمبردار تھے۔ انہوں نے لوگوں کو گناہوں سے روکا، حق کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔ دنیا کے سامنے جھکنے کے بجائے وہ اللہ کی رضا کے ساتھ کھڑے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور معجزات کے ذریعے اللہ کی قوت دکھائی۔ مرضی کے لوگوں کو شفا دی، مردہ زندہ کیے، مگر ان کے پیغام کو سمجھنے میں کچھ لوگ ناکام رہے۔ انہوں نے صبر اور محبت کے ساتھ ہدایت دی۔ پیغام: اللہ کے معجزے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، لیکن دل کی نیت سب سے اہم ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر کار وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں۔ جہاں ظلم اور جہالت کا راج تھا، وہاں رحمت اور ہدایت لائے۔ گھر کے ایک کمرے میں غار حرا کی تنہائی میں اللہ کے پیغام سے منور ہوئے۔ توحید، عدل اور رحمت کا پیغام ہر دل تک پہنچایا۔ ہجرت کی قربانیاں دیں، فتح مکہ میں دشمنوں کو معاف کیا، اور آخر کار سب کے لیے امن اور محبت کی مثال بن گئے۔ پیغام: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رحمت، صبر اور عدل کا کامل نمونہ ہے۔ ان کی تعلیمات آج بھی انسانیت کے لیے روشنی ہے۔ یہ 25 انبیاء کی کہانی ہے جو صبر، ایمان، قربانی اور اللہ کی رضا کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہر نبی نے ہمیں یہ سکھایا، اللہ کے ساتھ سچائی، صبر اور اطاعت ہی اصل کامیابی ہے۔ آج اگر ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں تو زندگی میں بھی سکون اور دل کی روشنی حاصل کر سکتے ہیں۔
اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور اسلامی کاسٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہر نئی ویڈیو کی رہنمائی حاصل کر سکیں۔ یہ ویڈیو صرف معلومات نہیں، یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا سب سے بڑی فتح ہے۔